کور کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن وہ سکون ضروری ہے، اور وہ سکون شب قدر کے ساتھ میچ کرا. بڑے خوبصورت انداز سے اس کی تشریح کی ہے انہوں نے دنیاوی اور سائنسی نقطہ نظر سے. مفتی صاحب بتائیے کہ نشانیاں کیا ہیں یہ جو شب قدر ہے اس کے حوالے سے، کہ کیسے طاق راتوں میں ڈھونڈا جائے اور کیسے یہ یقین کر لیا جائے 27ویں شب ہی یا 23ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے؟ اس حوالے سے قبلہ شاہ صاحب میں یہ بتاؤں گا کہ اعتکاف کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اعتکاف اسی لیے اس کا حکم دیا گیا تاکہ اعتکاف کر کے بندہ اس کی تلاش میں لگ جائے، وہ رات بندے کو مل جائے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ساتھ اس کو میں ٹچ کروں گا. بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2017 اور اسی طرح مشکات کے اندر 1958 نمبر ہے. یہ مسلم کے اندر 1781 اور بخاری کی 37 یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سیاستہ کے اندر متفق علیہ حدیث ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اس رات کی عظمت کو بیان کیا، اور ساتھ اگلے دوسری روایت میں وہ انشاءاللہ وہ بھی میں وضاحت کر دوں گا اس کی، کہ تلاش کرنے کے حوالے سے حضور نے کیا بتایا کہ کیسے تلاش کی جائے اور کس طرح اس کو حاصل کیا جائے. تو اس حدیث کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آگے لفظ ہے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تیسرے لفظ ہے ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ السلام. اس حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. اب ایمان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور احتساب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس میں بھی علماء نے ہمارا اس سوال کا جواب دیا کہ ایمان نام ہے میرے آقا کریم سے محبت کرنے کا نام. جس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اگر اللہ سے پیار کرنا چاہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو. ایک تو اتباع مصطفیٰ کا نام ایمان ہے، اور دوسرا بالخصوص بخاری شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 7 اور مسلم شریف جلد 1 صفحہ 49 اور بخاری کی حدیث نمبر 47 میرے نبی کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے، اپنے ماں باپ، پوری کائنات میں سے بڑھ کر، سب سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے مصطفیٰ سے پیار نہ کریں. سبحان اللہ. اب اس حدیث کے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ روزے رکھیں گے تو آپ کے صغیرہ سارے ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور آگے لفظ ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. جس شخص نے قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کو بھی اللہ رب العزت یہ ثواب عطا کرے گا، اس کے ماضی کے سارے گناہ بخش دے گا. اور آگے لفظ ہے شاہ صاحب ریلیٹڈ آج کے موضوع سے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور لیلۃ القدر 5 راتوں کے اندر رکھ دیا گیا اس کو، اور یہ کہا گیا، حضور نے فرمایا کہ ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، آخری عشرے کے اندر تلاش اس کو کرو. تو صحابہ کرام نے اس کو تلاش کیا 10 دنوں میں. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت کی، تو اللہ رب العزت اس کے ماضی کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. اور آگے ایک بخاری کی اور حدیث شاہ صاحب میں آپ کا ٹائم لوں گا تاکہ آپ کا جو اصل جو سوال ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بخاری کے اندر حدیث نمبر 2016 اور مسلم کے اندر 2769 اور اسی طرح مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف کیا درمیان والے، اور کر کے میرے نبی اپنے اعتکاف والے خیمے سے میرے نبی نے 20 دن کے بعد اپنا سر مبارک باہر نکالا، اور باہر نکال کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم میرے ساتھ آ کے اعتکاف کرو. میں نے پہلے 10 عشرے میں بھی اعتکاف کی تلاش کی، مجھے وہ لیلۃ القدر والی رات نہ ملی، دوسرے عشرے میں بھی اس کو میں نے تلاش کیا، مجھے نہ ملی. اب میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ لیلۃ القدر کس عشرے میں ہے، کہا آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں کے اندر اس رات کو اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے.
اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن اور جس رات کو میری پیشانی پر مٹی کا گارا لگا ہوا ہوگا، مٹی کا کیچڑ لگا ہوا ہوگا، تم سمجھ لینا وہ 21ویں رات کو وہی لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اب یہ بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث، اس میں لفظ آیا 21ویں تاریخ کو، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی کچی اس کی چھت تھی، تو وہاں بارش لگی شدید، جس کی وجہ سے اوپر سے پانی ٹپکا اور زمین پر لگا۔ میرے نبی نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے ساتھ بعد میں میرے نبی کی پیشانی مبارک پر وہ گرد اور کیچڑ لگا ہوا تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سمجھ لیا یہ 21ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن یہاں پہ شاہ صاحب میں ایک اور بتاؤں گا، جو حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ یہاں پہ سمجھانا ضروری ہے کہ آگے پھر مسلم کے اندر دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ ثلاث و عشرین، یہ مسلم کے اندر حدیث نمبر 2775، اس میں مشکاہ شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ 21ویں کی رات نہیں تھی، حالانکہ بخاری میں وہ 21ویں کی رات تھی، جس رات اور جس فجر کی نماز کے بعد میرے نبی کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ اب دوسرے صحابی فرماتے ہیں، فرمایا وہ 23ویں رات تھی۔ اب پتہ یہ چلا 21ویں کی رات کو بھی لیلۃ القدر سے تشبیہ دی گئی، 23ویں کے اندر بھی بتایا گیا۔ اور آگے ایک اور حدیث، اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، یہ مسلم شریف کے اندر 1785 حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بتا رہے تھے کہ جس بندے نے پورا سال قیام کیا، پورا سال قیام کرنے کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا۔ تو دوسرے صحابی نے جواب دیا کہ انشاءاللہ اس بات کا تجھے بھی پتا ہے کہ لیلۃ القدر تو 27ویں رات کو ہے، 27ویں رات کو ہے۔ اب پہلے 21ویں کی بات ہوئی، دوسری روایت میں 23ویں کی بات ہوئی، اب یہ تیسری روایت میں 27ویں کے بارے میں اطلاق ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ 27ویں رات کے بارے میں تجھے بھی پتا ہے، لیکن تو پورے سال کے قیام کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا صحابی نے 27 کا بھی اطلاق کیا، 21 کا بھی اطلاق کیا، 23 کا۔ لیکن آگے شاہ صاحب یہاں پر اس کی ایک نشانی بھی بتا دی گئی۔